بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العاصفۃ، العاصفۃ کا معنی ہے آندھی، آندھی طوفان، ٹھیک ہے۔ آندھی، ایک کذاب اور آیا تھا، آندھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبق اب پہلے سبق سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہ دوسرا قصہ ہے۔ جو اب تک آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے 20ویں سبق تک پڑھا، وہ الگ قصہ تھا، اور یہ یہاں سے آپ پھر سے ایک سبق سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قصہ، القصۃ الثانیۃ، ٹھیک ہے۔ دوسرا قصہ اب بیان ہو رہا ہے، اور دوسرے قصے کا یعنی قصص النبیین کے دوسرے حصے کے دوسرے قصے کے پہلے سبق کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ العاصفۃ، آندھی، بعد نوح، یا نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا تھا دیکھیں۔ بارک اللہ فی ذرتی نوح فانتشرت فی الارض وکان منہا امۃ یقال لہا عاد۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی، فانتشرت فی الارض، تو وہ زمین میں پھیل گئی، وکانا منہا، اور انہی میں سے تھی، امتن، ایک امت، یقال لہا، اس کے لیے کہا جاتا تھا عاد، عاد، قوم عاد، اور انہی میں سے ایک قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ وکانوا رجالا اقویاء، وہ لوگ بڑی طاقتور تھے۔ اجسامہم، ان کے جسم، کأنہا من حدید، گویا کہ وہ لوہے کے ہوں، یعنی ان کے بدن ایسے تھے، ان کے جسم ایسے تھے جیسے لوہے کے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، ان کے جسم گویا کہ لوہے کے ہوں، ٹھیک ہے، ایسے معنی لگاؤ۔ یغلبون کل واحد ولا یغلبهم احد، وہ لوگ ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے۔ یغلبون کل واحد، وہ لوگ ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے، ولا یغلبهم احد، اور ان پر کوئی غالب نہیں، اور ان پر کوئی بھاری نہیں پڑتا تھا، ان پر کوئی غالب نہیں آتا تھا۔ ولا یخافون احدا، اور لوگ کسی سے خوف نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ، اور ان سے ہر ایک ڈرتا تھا، ہر چیز، ہر ایک ڈرتا تھا۔ وَبَارَكَ اللَّهُ لِعَادٍ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے فی کل شیء، ہر چیز میں برکت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں قوم عاد کو برکت عطا کی۔ فَكَانَتْ إِبِلٌ، فَكَانَتْ إِبِلٌ عَادٍ، إِبِلُ عَادٍ، وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِي، تو قوم اونٹ کے کیا نام ہے، فکانت ابل عاد، تو قوم عاد کے اونٹ، ہاں ابل مانے اونٹ، تو گویا کہ قوم عاد کے اونٹ، وغنمها، اور ان کی بکریاں، تملا الوادی، ملا یملا، ملا یملا، بھرنا، ٹھیک ہے۔ تو قوم اود کے اونٹ اور ان کی بکریاں وادی کو بھر دیتے تھے۔ وکانت خیل عاد تملا المیدان، ہے، خیل مانے گھوڑا، ٹھیک ہے، اور گویا اور قوم عاد کے گھوڑے میدان کو بھر دیتے تھے۔ وکانت اولاد عاد تملا البیوت، اور قوم عاد کے بچے، قوم عاد کی اولاد گھروں کو بھر دیتی تھی، یعنی اولاد سے گھر بھرا رہتا تھا۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبْلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعِ، اور جب قوم عاد کے اونٹ اور بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتے تھے، وَإِذَا خَرَجَتْ، جب نکلتے تھے، إِبْلُ عَادٍ، قوم عاد کے اونٹ، وغنمها، ان کی بکریاں، إِلَى الْمَرْعِ، چراگاہ کی طرف،
کان لہا منظر جمیل جدا، تو اس کا بہت حسین و جمیل منظر ہوتا تھا۔ جب قوم عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتے تھے تو ان کا بہت خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ لگ گیا۔ اور تو اس کا بہت ہی حسین و جمیل منظر ہوتا تھا۔ کانا لہا منظر جمیل جدا، اس کے لیے خوبصورت منظر ہوتا تھا، تو اس کا بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ، اور جب بچے صبح کے وقت کھیلنے کے لیے نکلتے تھے۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ، اور جب بچے، طفل کی جمع ہے اطفال، ٹھیک ہے، اور جب بچے، اور خرج یخرج مانے نکلنا، اور جب بچے صبح میں یلعبون کھیلنا، اور جب بچے صبح میں کھیلنے کے لیے نکلتے تھے، کان لہم منظر جمیل جدا، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وکانت ارض عاد كذلك ارضا جمیلۃ خضراء فيها بساتین وعیون وکثیرۃ، اسی طرح قوم عاد کی زمین بھی خوبصورت ہری بھری تھی، جس میں بہت سارے باغات، ٹھیک ہے، بستان کی جمع بساتین، ٹھیک ہے، باغات۔ اسی طرح قوم عاد کی زمین بھی خوبصورت ہری بھری تھی، جس میں بہت سارے باغات اور پانی کے چشمے تھے، ٹھیک ہے، عین ان کی جمع ہے عیون، اس کا معنی ہے چشمے، کثیر بہت زیادہ۔ تو قوم عاد کی زمین ہری بھری تھی، ٹھیک ہے، اور قوم عاد کی زمین بھی خوبصورت اور ہری بھری تھی، جس میں بہت سارے باغات اور پانی کے چشمے تھے۔ دوسرا سبق یعنی قصص النبیین کے دوسرے حصے کے دوسرے قصے کے دوسرے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کا سبق کا نام ہے کفران عاد، یعنی قوم عاد کی نافرمانی۔ کیسی نافرمانی ہے دیکھو، کریں وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُوا، وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ، ٹھیک ہے، مگر قوم عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ولیکن عادن، لیکن قوم عاد نے لم یشکر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، علی هذه النعم الکثیرۃ، ٹھیک ہے، بے شمار یعنی زیادہ نعمتوں پر، یعنی لیکن قوم عاد نے اللہ رب العزت کا ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کون سی بے شمار نعمتوں پر؟ یعنی اتنے اونٹ اور بکریاں تھیں کہ جب وہ جنگل کی طرف، چراگاہ کی طرف نکلتے تھے تو پوری وادی بھر جاتی تھی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ لیکن قوم عاد نے کیا ہے، اللہ کا ان بے شمار نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کیا۔ وَنَصِبَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ، اور قوم عاد اس طوفان کے واقعے کو بھول گئی۔ وَنَصِبَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ، اور قوم عاد طوفان کے قصے کو بھی، اس طوفان کے واقعے کو بھی بھول گئی۔ التی سمعوها، جو جس کو سنا تھا، من آبائہم، اپنے آبا و اجداد سے، یعنی اپنے باپ داداؤں سے،
ٹھیک ہے، وَنَسِبَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ، اور قوم عاد تو طوفان کے قصے کو بھی بھول گئی جس کو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا۔ وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ، وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے آثارات نشانات کو بھی زمین پر دیکھتے تھے، یعنی جبکہ اس کے آثار زمین میں دیکھتے تھے اور اس کے آثار، اس کے نشانات کیا ہے، زمین کو بھی زمین میں دیکھتے تھے، تب مطلب نافرمان ہو گئی۔ وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ عَلَىٰ أُمَّةِ نُوحٍ، اور انہوں نے اس بات کو بھلا دیا، وَنَسُوا لِمَاذَا، اور انہوں نے بھلا دیا، لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ عَلَىٰ أُمَّةِ نُوحٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا ہے، طوفان بھیجا تھا۔ کیوں طوفان بھیجا تھا؟ لماذا، کیوں؟ وَنَسُوا، اور وہ لوگ بھول گئے، لماذا، کیوں، ارسل اللہ نے بھیجا طوفان علی امت نوح، نوح علیہ السلام کی امت پر، اور وہ لوگ بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی امت پر کیوں طوفان بھیجا تھا۔ ارے بھائی وہ نافرمان ہو گئے تھے اس لیے تو بھیجا تھا، اب یہ بھی نافرمان ہو گئی اور اس چیز کو یہ بھول بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی امت پر کیوں، قوم پر کیوں طوفان بھیجا تھا۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ، ٹھیک ہے، اور وہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، کما کانت امت نوح، جیسا نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور وہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، کما کانت امت نوح تعبد الاسنام، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بتوں کو بناتے تھے، ہے نہیں، اور وہ سب بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، جس طرح وہ قوم نوح بتوں کی پوجا کرتی تھی اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے پتھروں سے بتوں کو تراشتے تھے۔ نحاتا ینحتو نحتن، تراشنا، باب فتح یفتح سے، ٹھیک ہے۔ تو وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کے پتھروں کو تراشتے تھے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے پتھروں سے من الحجارۃ، پتھروں سے بتوں کو تراشتے تھے۔ ثم یسجدون لها ویعبدونها، ٹھیک ہے، پھر انہی کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَتِهِمْ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَتِهِمْ، وہ لوگ انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، اپنی حاجت طلب کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَتِهِمْ، اور وہ لوگ انہی سے اپنی حاجت طلب کرتے تھے، حاجت مرادیں مانگتے تھے۔ وَيَدْعُونَهَا، اور انہی کو پکارتے تھے، وَيَذْبَحُونَ لَهَا، اور انہی کے لیے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَىٰ آثَارِ أُمَّةِ نُوحٍ، وہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر تھے، اور وہ لوگ نوح علیہ السلام کی امت کے اثر پر تھے، مطلب نقش قدم پر تھے، اور وہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر تھے، یعنی جیسا وہ کرنے لگے تھے نافرمانی بتوں کی پوجا، ویسے یہ لوگ کرنے لگے تھے۔ اب کیا ہوا، وَقَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُوهُمْ، وَقَانَتْ عُقُولُهُمْ، اور ان کی عقلیں
لا تمنعہم انہیں نہیں روکتی تھی من عبادت الاسنام بتوں کی عبادت کرنے سے، یعنی اور ان کی عقلوں نے انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے نہیں روکا، ہے نہیں، اور ان کی عقلوں نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے نہیں روکا کرتی تھیں، وکانت عقولہم لا تہدیہم اور ان کی عقلیں ان کو ہدایت نہیں دکھاتی تھیں، ہدایت نہیں دیتی تھیں، وکانوا عقلاء فی الدنیا اغبیاء فی الدین، اور یہ لوگ دنیاوی معاملات میں سمجھدار تھے، وکانوا عقلاء فی الدنیا، اور وہ لوگ دنیاوی معاملات میں عقل مند تھے، اغبیاء فی الدین فی الدینی، اور دین کے معاملے میں کند ذہن اور غبی تھے، ٹھیک ہے، چلیے۔